الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کے پاس سالم دل لے کے آیا، اذ جاء ربہ بقلب سلیم، کہ سالم دل اللہ کو چاہیے۔ اور یہ اللہ کے خلیل کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ انہوں نے اپنے دل کا، اپنا پورے کا پورا دل اللہ کے حوالے کیا تھا۔ کسی نے پوچھا نا، کیف کنت خلیلا، او ابراہیم آپ اللہ کے خلیل کیسے بن گئے، دوست کیسے بن گئے؟ کہنے لگے بذلت نفسی للنیران وولدی للقربان ومالی للضیفان وقلبی للرحمن۔ اللہ نے بدن دیا تو آگ کے شعلوں میں ڈالا، اللہ نے مال دیا تو اللہ کے مہمانوں پہ لگایا، اللہ نے اولاد دی تو اللہ کی خاطر ان کے گلے پہ چھری چلائی، اور اللہ نے دل دیا تو وہ بھی پاس نہیں رکھا، وہ بھی رحمان کے حوالے کر دیا۔ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ آتے بھی اس دل میں ہیں جو سالم اللہ کا ہو، پورے کا پورا۔ اللہ اکبر۔ مجذوب بڑے شاعر گزرے ہیں اور حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے مرید خاص تھے۔ ایک دن آئے، کہنے لگے حضرت میں نے اپنی شاعری میں اللہ سے کچھ باتیں کی ہیں۔ تو نے کہا مجھے بھی سنا دو۔ کہا سنا دوں؟ جی سنا دیں۔ تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے رب سے یہ خطاب کیا کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، لاکھ جھڑکوں اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی اب تو محبت ہو گئی۔ یعنی اللہ میرے دل سے ہر تمنا، ہر امید، ہر لالچ، ہر چیز کی محبت ختم ہو چکی، دل خالی ہو چکا ہے، اب تو اس میں آ جا۔ یہ جملہ ہم کہاں کہہ سکتے ہیں؟ بہت کوئی گند بھرا ہوا ہے اندر۔ تو دل اتنی اہمیت کا حامل ہے، اور قرآن کہتا بھی ہے کہ ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے قاسیت قلوبہم، جن کے دل سخت ہیں۔ اور قرآن جب بندہ فرائض کو چھوڑتا ہے تو اللہ دل کے اوپر سختی ڈال دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، بس بوجہ اس کے کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان توڑ دیے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ لَعَنَّاهُمْ، ہم نے ان پہ لعنت کر دی، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ان کے دل ہم نے سخت کر دیے۔ اچھا، ایک جگہ یوں فرمایا اور دوسری جگہ یوں فرمایا کہ ہلاکت ہے ان کے لیے جن کے دل سخت ہیں۔ بہت ساری آیات قرآن کریم کی میرے سامنے ہیں، آپ کی توجہ درکار ہے۔ جب یہ اتنی اہمیت کا حامل ہے تو اس کو توجہ دینی چاہیے اس پر، تاکہ یہ مردہ نہ ہو، زندہ رہے۔ شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب الفوائد میں، کہتے ہیں ما ضرب عبد بعقوبۃ اعظم من قسوۃ القلب، کسی بندے کو سزا دل کی سختی سے بڑھ کر نہیں دی گئی ہے۔ اللہ جس کو سزا دیتے دنیا میں اس کے دل کو کیا کر دیتے ہیں؟ سخت کر دیتے ہیں۔
والبعد عن اللہ، اللہ سے دور کر دیتے ہیں۔ بلکہ کہتے ہیں خلقت النار لإذابۃ القلوب القاسیہ، آگ تو پیدا ہی کی گئی ہے یہ سخت دلوں کے علاج کے لیے۔ فرماتے ہیں ابعد القلوب من اللہ القلب القاسی، اللہ سے دور دلوں میں سے کون سا دل دور ہے سب سے زیادہ؟ القلب القاسی، سخت دل۔ سخت دل اللہ سے دور ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کہتے ہیں اذا قسى القلب، جب دل سخت ہو جاتا ہے تو قحطت العین، آنکھ میں قحط پڑ جاتی ہے۔ کیا قحط سالی جانتے ہو؟ جب بارشیں نہیں ہوتی کیا ہوتی ہیں؟ بھوک ہوتی ہے، بارش نہیں ہوتی۔ تو نتیجہ دیکھیے کیا کمال کا جملہ ہے، جب دل سخت ہوتا ہے تو آنکھ میں قحط سالی آ جاتی ہے، یعنی اللہ کی یاد میں رونا بند ہو جاتا ہے۔ قحط سالی میں بارش نہیں ہوتی، دل سخت ہو تو آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش نہیں ہوتی، نمی ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرا مطلب، دل سخت ہو آنکھ میں قحط سالی آ جاتی ہے، مطلب ہے آنکھ بھوکی ہو جاتی ہے۔ آنکھ کی بھوک دیکھی آپ نے کئی لوگوں کی نا جی، راستے میں جاتے ہوئے کیا کرتے ہیں لوگ؟ بازار میں، گاڑی میں، جب غیر محرم پہ نظر پڑتی ہے نا تو خوب گردن بھی ٹیڑھا کرتے ہیں اور آخر دم تک دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ آنکھ کی بھوک ہے۔ دل سخت ہو آنکھیں بھوکی ہو جاتی ہیں، کسی کے مال کی طرف بھی، کسی کی عزت کی طرف بھی، جہاں سے اللہ نے منع کیا اس طرف لپکتی ہیں۔ اچھا، قسوۃ القلب من اربعۃ اشیاء، دل کی سختی 4 چیزوں سے آتی ہے۔ کتنی؟ 4 چیزوں سے آتی ہے۔ اذا جاوزت قدر الحاجت، جب وہ 4 چیزیں اپنی حاجت سے زیادہ ہو جائیں، ضرورت سے بڑھ جائیں، دل سخت ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز الاکل، دوسری النوم، سونا، نیند کرنا، چوتھی چیز الکلام، تیسری چوتھی چیز والمخالطۃ۔ اس پہ تھوڑی سی وضاحت چاہوں گا۔ الاکل، جب بندہ زیادہ کھائے، حد سے زیادہ کھانے لگ جائے تو دل میں سختی آ جاتی ہے۔ کیوں؟ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ ایک عجیب بات ہی بھی نقل کرتے ہیں کہ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام، ایک دفعہ شیطان آیا تو انہوں نے کہا آپ نے مجھ پہ کبھی حملے کی کوشش کی ہے؟ کہا کوشش کرتا ہوں لیکن ناکام رہتا ہوں۔ کیا رہتا ہوں؟ ناکام رہتا ہوں۔ نے کہا ہاں ایک دفعہ ایک موقع ایسا آیا، وہ یہ کہ آپ رات کو جب کھانے کے لیے بیٹھے، بھوک تھی تو میں نے کھانے کی اشتہا میں اضافہ کر دیا، آپ کو بہت زیادہ کھانا مرغوب کر دیا، بس کھاؤں اور کھاؤں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا جب آپ نے کھایا اور زیادہ کھایا تو آپ صبح اللہ کے سامنے اٹھنے سے قاصر رہے، رات کے قیام سے۔ تو حضرت نے فرمایا جب آپ نے اس سے حربہ استعمال کیا تو میں بھی وعدہ کرتا ہوں اللہ سے کہ انشاءاللہ کبھی بھی سیر ہو کے نہیں کھاؤں گا، کہ اتنا بندہ کھا جائے کہ اٹھ نہ سکے اللہ کی یاد کے لیے۔ تو شیطان بھی کہنے لگا میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کسی انسان کو نصیحت نہیں کروں گا۔ دوستو، بات دل کی تھی، زیادہ کھانا، کھانوں کی طلب یہ دل کو سخت کر دیتی ہے۔ والنوم، جس بندے کو دیکھو ہر وقت سویا رہتا ہے، سوتا ہے، حد سے زیادہ سونے سے بھی بندے کا دل کیا ہوتا ہے؟ سخت ہوتا ہے۔
والکلام، اللہ کے ذکر کے علاوہ، دین کے علاوہ فضول باتیں کرنے سے بندے کا دل، جس شخص کو دیکھو دین کی بات کے علاوہ باقی باتوں میں ٹر 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 لگا رہے، حد سے زیادہ بولتا رہے، اس کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ سخت ہو جاتا ہے۔ لا یعنی گفتگو سے دل سخت ہوتا ہے۔ والمخالطۃ، حد سے زیادہ لوگوں میں مل گل کے رہنا، اس سے بندے کا دل کیا ہوتا ہے؟ سخت ہوتا ہے۔ اس سے مراد وہ مل گل کے نہیں جیسے آج آپ بیٹھے ہیں، یہ اللہ کی یاد کے لیے ہیں، دین کے لیے ہیں، عید والے دن، جمعہ والے دن جہاں دین بیان ہوتا ہے، تعلیم و تعلم، وہ اکٹھ نہیں مراد۔ عام دنیا کی مجلسیں ہیں جو دین سے خالی ہیں، اس طرح کی مجلسیں جب زیادہ ہوتی ہیں تو بندے کا دل سخت پڑ جاتا ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ کبھی خلوت بھی اختیار کر لیا کرو، تنہائی میں بیٹھو گے آپ کا دل اللہ کے قریب ہوگا۔ کبھی خلوتوں میں بیٹھ کے اپنے رب سے لو لگا لو، آپ کو پتہ چل جائے گا دل میں کتنی حیات پیدا ہوتی ہے، دل میں کتنی نرمی آتی ہے۔ اور عجیب بات کرتے ہیں، کہتے ہیں اذا غذی القلب بالتذکر وسقی بالتفکر، جب دل کو غذا دی جائے بالتذکر، اللہ کی یاد سے، کس سے؟ اللہ کی یاد سے آپ دل کو غذا دیں، وسقی بالتفکر، اللہ کی فکر سے آپ دل کو پانی دیں، سیراب کریں۔ غذا اللہ کا ذکر ہو اور پانی غور و فکر ہو اللہ کی عظمتوں میں، اللہ کے اسماء الحسنی میں، اللہ کی مخلوقات میں، وَنُقِّيَ مِنَ الدَّغَلِ، اور آپ دل کو فساد سے پاک کر دیں تو کیا ہوگا؟ رَأَ الْعَجَائِبَ، آپ کا دل عجائبات دیکھنے لگ جائے گا، وَأُلْهِمَ الْحِكْمَةُ، آپ کے دل میں اللہ حکمتوں کا الہام کرے گا، دل میں حکمتیں آئیں گی، بولو گے زبان سے حکمت کی بات نکلے گی۔ اچھا، خراب القلب من الامن والغفلت، دل برباد ہوتا ہے اللہ سے بے خوفی کی وجہ سے۔ جب بندہ اللہ سے امن میں ہو جائے، مجھے نہیں پکڑ سکتا، کچھ نہیں، اللہ سے بے خوف بے خطر ہو جائے، دل برباد ہوتا ہے۔ والغفلت من الامن والغفلت، جب دل غافل ہو جائے تو دل برباد ہو جاتا ہے۔ تو دل بنتا کیسے ہے؟ فرمایا وَعِمَارَتُهُ مِنَ الْخَشِيَّةِ وَالذِّكْرِ، دل جو ہے اس کی تعمیر اللہ کے خوف اور اللہ کی یاد سے ہوتی ہے۔ یہ حکمتیں ہیں۔ اور عجیب بات ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں من وطنا قلبہ عند ربہ، من وطنا قلبہ عند ربہ تو سکن واستراحا، جس نے اپنے دل کا ٹھکانہ رب کے پاس کر دیا، پاس نہیں رکھا، وطن قلبہ عند ربہ، دل کا وطن، دل کا ملک، دل کا ٹھکانہ رب بنا لیا رب کے پاس، تو سکن واستراحا، سکون محسوس کرے گا، راحت پائے گا دل۔ ومن ارسلہ فی الناس، جس نے اپنا دل لوگوں میں چھوڑ دیا تو اضطرب واشتد بہ القلق، دل جو ہے وہ مضطرب ہو جائے گا، پریشان پراگندہ ہو جائے گا، گڈمڈ ہو جائے گا۔ واشتد بہ القلق، دل میں تردد اور پریشانی زیادہ ہو جائے گی۔ اللہ کے پاس چھوڑو گے سکون راحت پائے گا، لوگوں میں ایسے پھینک دو گے، چھوڑ دو گے تو اضطراب میں ہوگا، پریشانی میں ہوگا۔ یہی وجہ ہے جنہوں نے دل کو اللہ کی طرف نہیں چھوڑا ہے ان کے دل کا حال جا کے دیکھ لو، تباہ و برباد ہے۔ وہ مر چکے ہیں اس کا راحت تلاش کرتے کرتے، لیکن راحت ملتی نہیں ہے۔
اور امام ابن قیم عجیب بات یہ بھی ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں دل انسان کا جو ہے القلب یمرض کما یمرض البدن، جس طرح باقی بدن بیمار ہوتا ہے اس طرح دل بھی بیمار ہوتا ہے، اور جس طرح باقی بدن کو شفا ملتی ہے دل کو بھی شفا ملتی ہے۔ فرق کیا ہے ذرا غور کریں، کہتے ہیں یمرض کما یمرض البدن وشفاؤہ فی التوبۃ والحمیہ، دل کی شفا جو ہے بیمار ہو تو وہ کیا ہے؟ التوبہ، توبہ کے اندر دل کی شفا ہے۔ کون ہے جو دل سے توبہ کرتا ہے؟ دل سے کر کے دیکھے، دیکھنا علاج کیسے ہوتا ہے دل کا۔ اچھا وَيَصْدَعُ كَمَا تَصْدَعُ الْمِرْآتُ، دل بھی گدلا ہوتا ہے، میلا ہوتا ہے، زنگ آلود ہوتا ہے جیسے شیشہ۔ آئینے پہ بھی کبھی کبھی کیا آ جاتا ہے؟ گدلا پن آ جاتا ہے، پھر اس پہ چہرہ دکھائی نہیں دیتا۔ تو کہتے ہیں وَجِلَاؤُهُ بِالذِّكْرِ، دل کا شیشہ صاف ہوتا ہے اللہ کی یاد سے۔ وَيَعْرَى كَمَا يَعْرَى الْجِسْمُ، دل بھی ننگا ہوتا ہے جس طرح بدن کپڑے اتارنے سے ننگا ہوتا ہے۔ اچھا بدن سے کپڑے نکالو بدن ننگا، ایسے دل بھی ننگا ہوتا ہے۔ لیکن بدن تو ہم کپڑوں سے لباس سے ڈھانپ لیتے ہیں، دل کو کس سے ڈھانپیں گے؟ کہتے ہیں وَزِینَتُهُ وَلِبَاسُهُ التَّقْوَى، دل کی زینت اور دل کا لباس تقوی ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر، قرآن بھی کہتا ہے تقوی کا لباس بہترین لباس ہے۔ وَيَجُوعُ وَيَظْمَعُ، دل بھی بھوکا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے، جس طرح بدن کو بھوک اور پیاس لگتی ہے۔ ہری پور والوں میرا گلا بھی ساتھ نہیں دے رہا، اور آپ توجہ، چونکہ آپ وہ ہر وقت تو لچھے دار تقریر تو وہ تو ہر موقع الگ الگ ہوتا ہے، تو آپ توجہ سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ فرمایا وَيَجُوعُ وَيَظْمَعُ كَمَا يَجُوعُ الْبَدَنُ، جس طرح بدن کو بھوک پیاس لگتی ہے اس طرح دل کو بھی بھوک پیاس لگتی ہے۔ تو ہم بدن کے لیے جب کھانا کھاتے ہیں تو بھوک مٹ جاتی ہے، پانی پیتے ہیں پیاس بجھ جاتی ہے، دل کا بھوک، دل کی پیاس کیسے بجھائیں گے؟ کہتے ہیں وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ الْمَعْرِفَةُ وَالْمَحَبَّةُ وَالتَّوَكُّلُ وَالْإِنَابَةُ وَالْخِدْمَةُ، دل کا کھانا اللہ کی معرفت ہے، دل کا پانی اللہ کی محبت ہے، دل کا کھانا اللہ پہ توکل کرنا ہے، دل کا پانی اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، دل کا کھانا اللہ کی تابعداری کرنا ہے۔ جب اللہ کی معرفت دل کو نصیب ہو، اللہ کی محبت دل کو نصیب ہو، اللہ پہ توکل اور اعتماد دل کو نصیب ہو، اللہ کی طرف میلان اور رجوع دل کو نصیب ہو، اللہ کی اطاعت میں دل لگا رہے، ایسا دل جو ہے یہ تندرست اور سیراب رہتا ہے، یہ سیر رہتا ہے، یہ بھوکا، اس کی غذا یہ ہے۔ دوستو بہت ساری چیزیں، اور اللہ کے پاک پیغمبر بھی اکثر دعا میں الفاظ کہتے تھے اللہم یا مقلب القلوب، اللہ اکبر، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم یا مقلب القلوب، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے، اللہ اکبر، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے اللہ، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو ٹھہرا دے، جما دے اپنے دین پر۔ تو فرماتے ہیں میں نے پوچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ
آپ اکثر یہ دعا کرتے ہیں، اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ، میرے دل کو اپنے دین پہ قائم رکھ. آپ یہ اکثر دعا کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں میں اکثر یہ دعا اس لیے کرتا ہوں، ان قلب الآدمی بین اصبعین من اصابع اللہ، کہ آدمی کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے. فَإِذَا شَاءَ أَزَاغَهُ وَإِذَا شَاءَ أَقَامَهُ، جب دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، جب اللہ چاہے ٹیڑھا کر دیتے ہیں، جب اللہ چاہے ٹھیک کر دیتے ہیں. جب دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے تو پھر میں دل کی درستگی کا سوال بھی کس سے کرتا ہوں؟ اللہ سے مانگتا ہوں. رواہ احمد، مسند احمد کی حدیث ہے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، ایک صحابی آیا کہنے لگا یا رسول اللہ میرا دل سخت ہے. شکایت کی، کیا کی؟ شکایت کی. تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے؟ کہنے لگا جی ہاں چاہتا ہوں میرا دل نرم ہو جائے. فرمایا پھر اللہ کو یاد کر، اور اگر کوئی یتیم بچہ ملے تو اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا کر. اور دوسری حدیث کے الفاظ یوں ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں شکا رجل الی رسول اللہ قسوۃ قلبہ، دل کی سختی کی شکایت کی. تو نبی کریم چونکہ انبیاء دلوں کے طبیب ہوتے ہیں، انبیاء دلوں کے طبیب ہوتے ہیں، اور دلوں کے بربادی والے آج کل لوگ سادے کہتے ہیں جی بادشاہو موسیقی روح کی غذا ہے. کمال ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں روح کی غذا نہیں، موسیقی روح کی سزا. کیا؟ موسیقی روح کی سزا، قرآن روح کی غذا. یہ میرا جملہ اکثر یاد رکھ لیا کرو، موسیقی روح کی سزا اور قرآن روح کی غذا. خوشاب کی ایک مسجد میں پروگرام ہوا، بیان کر رہا تھا، مسجد کے باہر ایک بورڈ لگا ہوا تھا، مسجد ہی کے میں سین میں. میری دوران تقریر نظر پڑی، مجھے جملہ بڑا اچھا لگ گیا، اکثر بیانوں میں پیش کرتا ہوں. بڑا عجیب سا جملہ لکھا تھا. کہنے لگے، لکھا ہے کہ جنت ملے گی ایمان سے. کیا؟ جنت ملے گی ایمان سے. پر اگلی بات یہ تو سبھی مانتے ہیں، جنت ملے گی ایمان سے اور ایمان بنے گا قرآن سے. اللہ اکبر. تو روح کے اور دلوں کے طبیب نبی ہوتے ہیں، وہ اکثر دلوں کا علاج کرتے ہیں. اسی لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ کثرت سے باتیں نہ کیا کرو. کئی لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ بس ان کی باتیں جو ہیں وہ کانوں سے بھی بہ رہی ہوتی ہیں. اس دن ایک بندہ مجھے کہنے لگا یہ فلاں بندہ، کہتے ہیں جی یہ تو چیٹر باکس ہے. تو میں نے کہا یہ کیا مطلب ہے چیٹر باکس؟ کہتا ہے باتونی ہے، باتوں کی مشین ہے، فضول باتیں، اس سے بندے کا دل مر جاتا ہے. اور دلوں کے طبیب ہی نے دل کا علاج بتایا ہے، ایک ساتھ بیماری بھی بتائی. فرمایا لا تکثر الضحک، زیادہ ہنسا بھی نہ کرو، ہنسنے سے دل مر جاتا ہے. لوگ کیا کہتے ہیں ٹاخا ٹاخا کر کے ہنسا کرو، اس سے دل زندہ ہوتا ہے. نہ میرا دوست، زیادہ نہ ہنسو، اس سے دل مردہ ہوتا ہے. بالکل ہنسنے پہ پابندی نہیں، زیادہ کلام پہ پابندی نہیں. لا تکثر،
زیادہ گفتگو نہ کرو، اس سے دل مر جاتا ہے، اس لیے یہ دل کی سختی ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر صحابہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، اس دل پہ بھی زنگ چڑھ جاتا ہے جیسے لوہے پہ زنگ چڑھتا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ اس کا زنگ اتارنے کا طریقہ بھی بتا دیجئے۔ فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، کثرت سے موت کو یاد کرو اور اللہ کا قرآن پڑھا کرو۔ تلاوت، لیکن محض تلاوت نہیں، جب سمجھ کے پڑھو گے تو یہ آپ کے دلوں کے رگوں کو ایسے کھولے گا، بتائے گا آپ کے دل میں یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہ ہے۔ دل کی بیماریاں صرف یہی نہیں ہے کہ چربی آ جائے وال میں اور بند ہو جائے۔ دل کی بیماری یہ نہیں ہے کہ چربی آ گئی اور بند ہو گیا۔ دل کی بیماریوں میں کفر ہے، شرک ہے، غلط عقیدہ ہے، بغض ہے، نفاق ہے، حسد ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، دشمنی ہے، غلط نیت ہے، غلط گمان ہے۔ یہ سارے دل کی بیماریاں ہیں۔ اور کوئی بیماری ہو یا نہ ہو، یہ حسد کی بیماری تو سبھی کو لگی ہوئی ہے۔ اس میں تو مولویوں کا حسد اپنے لیول کا ہوتا ہے، یہ الگ درجہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور کاروباریوں کا حسد وہ اپنے لیول کا ہے، وہ الگ شعبہ ہے۔ مارکیٹ میں جاؤ، دکانداروں کا حسد آپ کو پتہ چل جائے گا، اور سیاسیوں کا حسد وہ الگ ہے، حکمرانوں کا حسد الگ ہے، عورتوں کا حسد یہ تو پھر بالکل الگ ہے۔ جی عورت نے دکاندار سے کہا، دکاندار صاحب بھائی مجھے اچھا سا سوٹ لے کے دے دو۔ کہا کیسا سوٹ ہونا چاہیے؟ کہنے لگی اور مجھے نہیں پتہ، بس میں جب جوڑا بنا کے نہ سوٹ پہنوں تو بس پڑوسن کو آگ لگ جائے۔ یہی بیماری ہم سب کو لگی ہوئی ہے۔ کہاں جب یہ بیماری دل کو ہوگی، دل کبھی کام نہیں آئے گا۔ قربان جاؤں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کیا عجیب بات کی، کہتے ہیں الحسد مرض من امراض النفس، حسد دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، وَهُوَ مَرَضٌ غَالِبٌ، اور یہ بہت غالب بیماری ہے، اکثریت پر غالب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں محاورہ مشہور ہے عربی زبان کے اندر کہ ما خلا جسد من حسد، ما خلا جسد من حسد، کوئی دل حسد سے خالی نہیں ہے، کوئی دل حسد سے خالی نہیں۔ میرا دوست ہری پور والوں توجہ چاہوں گا، کوئی دل حسد سے خالی نہیں۔ فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں فرق یہ ہے کہ الکریم یخفیہ واللئیم یبدیہ، شریف معزز انسان کے دل میں حسد پیدا ہو وہ اسے دباتا ہے، اسے دبانے کی کوشش کرتا ہے، چھپاتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے، اور کمینہ بندہ جو ہوتا ہے وہ چھپاتا نہیں، یبدی ہے، وہ اسے ظاہر کرتا ہے، وہ اسے ظاہر کرتا ہے۔ تو آپ دباؤ گے ختم ہو جائے گا، اگر آپ اس کو ظاہر کرو گے تو کل اس کے مقتضا پہ عمل بھی شروع کر دو گے۔ یہی تو وہ بیماری ہے نا۔ علاج کیا ہے؟ علاج یہ بھی ہے کہ جب کسی کو نعمت میں مبتلا دیکھو اور دل میں کچھ میل آ جائے تو کہہ دیا کرو اللہ یہ نعمت اس سے خوشیوں کے ساتھ نصیب کر اور مجھے اس سے بہتر عطا کر۔ تو جو اللہ اس سے نواز سکتا ہے وہ آپ کو نہیں دے سکتا۔ یہی تو میں کہتا ہوں اکثر کہ حسد کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، حسد کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، شکر کرو گے تو گن نہ پاؤ گے۔ حسد سے کچھ نہیں بنے گا میرا دوست۔ آئیے دل کا علاج کیجئے، اور دلوں کا علاج اللہ کے پاک پیغمبر نے بتایا ہے۔ اللہ سے محبت کیجئے، اللہ کی طرف دل مائل کیجئے۔ رات کی خلوتوں میں، رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے نا، اہل دل جو ہیں ان کے نزدیک بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے یہ تہجد کا وقت۔ اسی لیے جن لوگوں کو اس وقت کی اہمیت کا پتہ ہے
اللہ گواہ رات کو 2 بجے سفر سے آئیں 3 بجے آئیں تھکے ہوں جو مرضی ہو جائے وہ اللہ کے حضور کھڑا ہونا نہیں چھوڑتے. میرے استاد ہیں, بہت سفر کیا میں نے ان کے ساتھ, سردی میں گرمی میں ملک کے طول و عرض میں کئی دن. رات کو ہم 2 بجے پڑھتے ہیں, 3 بجے میں دیکھتا 4 بجے پھر وہ اللہ کے حضور کھڑے ہوتے, پھر وہ رو رہے ہوتے, اتنی زاری کرتے. تو ایک دن میں نے ان سے کہہ دیا کہ حضرت میں تو آپ کو دیکھتا ہوں, تو یہ سفر میں جب فرض نماز کی قصر ہے تخفیف, تو آپ سفر میں بھی ہوتے ہیں, پھر تہجد فرض بھی نہیں, پھر اتنی پابندی. کہنے لگے اس لیے نہیں کہ فرض ہے, میں اس لیے نہیں پڑھتا ہوں کہ فرض ہے واجب ہے مجھ پہ, نہیں, مجھے اس کی لذت مل چکی ہے, میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا ہوں. مجھے اس کی لذت مل چکی ہے, میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں. میرا پورا دن اللہ راحت اور سکون سے بھر دیتے ہیں جب میں رات کو کھڑا ہوتا ہوں. تو میں نے کہا کیسے عادت؟ کہنے لگی عادت کیا بتاؤں, نام میں اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ شاید برا مان جائیں. کہنے لگے میں بچپن میں تھا کہ میرا والد مجھے اٹھا کے اپنے ساتھ تہجد کے لیے کھڑا کرتے تھے, اس دن سے آج تک چھوٹی نہیں ہے. تو میرے دوستو, دل زندہ ان چیزوں سے ہوتا ہے, خلوتوں میں اپنے رب کے پاس. اور کسی نے ایک عجیب بات کی ہے, کیا کہوں, میں رات کو سوچ رہا تھا کہ شروع کہاں سے کروں اور بات ختم کہاں پہ کروں. بہرحال فرماتے ہیں جب آپ دل کو اللہ کے ساتھ لگا ہوا پاؤ خلوتوں میں تو سمجھو آپ کا دل ہے, اور جب آپ اللہ سے لگا ہوا نہ پاؤ تو سمجھو آپ کا دل مر چکا ہے. دنیا میں دل اللہ کے برتنوں میں سے ایک برتن ہے جو اللہ کی معرفت, اللہ کی محبت کا برتن ہے. تو اس کو اللہ کی محبت اور اللہ کی معرفت ہی کے لیے خالی کر کے رکھ دو. اور اگر اللہ کے سوا کسی کا تعلق اور محبت اس میں ہو بھی تو اللہ کی محبت کی وجہ سے ہو, باقی جس کی محبت بھی ہو تو اللہ کی محبت کی وجہ سے ہو, تو پھر سمجھو آپ کا دل خالص اللہ کے لیے ہے. میرے دوستو, اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ دل کو زندگی بخشے. اور آپ کو یہ بھی بتاؤں, قلب کس کو کہتے ہیں؟ الٹ پلٹ ہونے کو. کس کو؟ دل کو قلب کہتے ہی اس لیے کہ ٹھہرتا نہیں ہے, یہ کمبخت ایک جگہ ٹھہرتا نہیں ہے, یہ کبھی کچھ کہتا ہے تو کبھی کچھ کہتا ہے, یہاں ہو تو کچھ اور کہے گا آپ کا دل, یہیں جوتے پہن کے باہر جاؤ گے تو کچھ اور کہے گا, جب رات کی خلوتوں میں ہوگے نا تنہائی میں تو یہ کچھ اور کہے گا. تو جب یہ ٹھہرتا نہیں تو اس کے ٹھہراؤ کی کیا صورت ہے؟ اس کی ٹھہراؤ کی 2 صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یہ دل الٹ پلٹ ہوتا ہے, اس کو ٹھہرانے والی ایک ہی چیز ہے اللہ کا قرآن, وہی اس کو ایک جگہ مطمئن کر سکتا ہے, تطمئن, اس کو ٹھہراؤ دے سکتا ہے. اور دوسری چیز وہ دعا کہ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کے پھیرنے والے اللہ میرے دل کو اپنے دین پہ جما دے.